اب ہمارے مساجد کی بقا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اب ہمارے مساجد بچیں گے یا نہیں بچیں گے؟ اب ہمارے علماء بچیں گے یا نہیں بچیں گے؟ اب ہمارے صلحاء کی بقا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر کوئی وہ سوچتا ہے تو وہ کفر کے ایک درجے میں کھڑا ہو گیا، اس لیے کہ اس کا یقین اللہ سے ہٹ گیا۔ یہ کون سے حالات ہیں؟ اس سے پہلے جو حالات آئے اس امت پر، انسانیت پر جو حالات آئے ہیں، کیا فرعون سے بھی بڑا کوئی ظالم ہے؟ کیا نمرود سے بھی بڑا کوئی ظالم ہے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو دور گزرا، حضور کی جو مکی زندگی گزری، آپ مکی زندگی کے وہ زاویے اٹھا کر دیکھ لیجئے، مکی زندگی کے وہ حالات اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ شیب ابی طالب نے، میرے پیغمبر اندر محبوس ہے، حضور کے ساتھ نبی کے صحابہ ہیں، کھانے کے لیے کھانا میسر نہیں، پتے چبا کر کھا کر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کیا حالات اسی طرح رہ گئے؟ تاریخ نے رقم کر دیا، دین کے لیے ضرورت پڑے گی شیب ابی طالب کی، تو پھر ہر مسلمان کے لیے سر بکفن ہو کر ہر طرح سے دین کی حفاظت کے لیے تیار رہنے کی ضرورت پڑتی ہے، پڑے گی۔ آج ہمارا نوجوان ٹک ٹاک سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں، آج ہمارا نوجوان فیس بک سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں، آج ہمارا نوجوان یوٹیوب سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں، آج ہمارا نوجوان سوشل میڈیا کی دنیا سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں۔ اب کس سے امید رکھیں؟ کیا اس قوم کے اندر اب کسی خالد بن ولید کی ہم امید رکھ سکتے ہیں؟ کیا اس قوم کے اندر اب ہم کسی ٹیپو سلطان کی امید رکھ سکتے ہیں؟ کیا اس قوم کے اندر اب ہم کسی عبید اللہ ابن جراح کی امید رکھ سکتے ہیں؟ کیا اس قوم کے اندر اب ہم کسی محمد بن قاسم کی امید رکھ سکتے ہیں؟ ہاں ہو سکتا ہے۔ ایسی مائیں تیار کرو، ایسی بچیاں تیار کرو امت کے اندر، ان کے دامن پاک ہو، وہ تقوی سے لبریز ہو، ان کا دماغ پاک ہو، ان کا دل پاک ہو، فاطمہ جیسی حیا ہو، فاطمہ جیسا چہرہ ہو، فاطمہ جیسی رضا ہو، عائشہ کا حلم ہو۔ پھر دیکھو ان کی گودہ سے محمد بن قاسم پیدا نہ ہو تو پھر دیکھ لینا۔ سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ آج ہم نے اپنی بچیوں کی تربیت چھوڑ دی، ہم نے بچیوں کی تربیت پر فوکس نہیں کیا۔